أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين۔ اور اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے، ضرور اس پر اللہ کی مہر یعنی رحمت ہوئی اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کا کوئی اس کے سوا دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کی قدرت، اس کی شان اور اس کے فیصلوں کا ایسا ذکر کر دیا گیا ہے کہ بلا اگر یہ آیہ مبارکہ سمجھ میں آ جائے نا، زندگی میں انسان کبھی نا امید ہی نہ ہو۔ اتنی شاندار آیہ مبارک۔ وہ ایک استاد ہے نا جی، ایک استاد، اس نے شاگرد کو رکھا، 10 سال اس نے شاگرد کی تربیت کی، اچھی طرح پڑھایا لکھایا، سارے علم پڑھائے۔ علم کے ساتھ نا جی تکبر، غرور، اناد، یہ چیزیں لازمی آ جاتی۔ جتنا بڑا علم والا بندہ ہوگا نا جی، وہ کسی بھی محکمے کا ہو، جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا بڑا اس کے اندر شیطان بیٹھا ہوگا، اتنا تکبر اور اتنا غرور بیٹھا ہوگا۔ کوئی بھی بڑا وکیل ہو جائے، بڑا جج ہو جائے، سینئر پروفیسر ہو جائے، پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کیا ہو، کوئی بھی کسی بھی محکمے کا پڑھا لکھا آدمی، اس کے اندر ایک شیطانیت، ایک عناد، ایک تکبر اور ایک وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ استاد سے جاتی دفعہ اس شاگرد نے کہا کہ استاد جی اب پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو، کوئی ایسی نصیحت کر دو کہ مجھے ساری زندگی وہ کام آئے۔ اس نے کہا بیٹا میں نے 10 سال تجھے پڑھایا ہے، 10 سال میں نے پڑھانے کے دوران تجھے نصیحتیں ہی کی ہیں، آج میں نصیحت نہیں کروں گا، آج تجھے خبردار کروں گا 2 کام کبھی نہیں کرنے، آج خبردار کرنے لگا ہوں تجھے۔ کہا جی حضور۔ کہا پہلا بیٹا کبھی خدا نہیں بننا، خدا نہ بن بیٹھنا۔ دوسرا نہ رسول بننا، خدا بھی نہیں بننا، رسول بھی نہیں بننا، یہ 2 کام نہیں کرنے۔ اس نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ استاد جی کیسی بات کر رہے ہیں؟ بھلا میں مسلمان، بحیثیت مسلمان میں یہ تصور کر سکتا ہوں کہ میں خدا بن جاؤں یا رسول بن جاؤں؟ حضور کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا ٹھہر جا ٹھہر جا، پہلے بات پوری سن لے، اس کے بعد نتیجہ نکالنا۔ جی استاد جی۔ فرمایا خدا اس لیے میں نے تجھے منع کیا ہے نہیں بننا کہ یہ نئی زندگی میں کبھی کہنا جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، یا جیسا میں چاہوں ویسا ہی ہو جائے۔ یہ صرف اللہ کی شان ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا، اور جیسا وہ کرنا چاہے یا کرنے کو کہے، کسی کی جرت نہیں وہ انکار کر جائے، نہ کسی کی جرت ہے۔ وہی بات وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ اگر کسی کو برائی پہنچانا چاہے تو تو اس کو روک سکتا ہے؟
وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ، اور جب وہ کسی کو بھلائی پہنچائے قادر و قدیر ہے۔ کب پہلی بات خدا نہیں بننا کہ جو میں نے کہا ہے ویسے ہی ہو، یہ صرف اللہ کی شان۔ دوسرا بیٹا رسول نہیں بننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا سے یہ توقع نہیں رکھنی، یہ تمنا نہیں رکھنی کہ بس میں ہی حضرت صاحب ہوں جی، کوئی دوسرا ہماری محبتوں کا، ہماری عقیدتوں کا، ہمارے احترام کا مرکز نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کرنا۔ یہ صرف حضور کی ذات کے لیے، بس عمر بکر زید میں تو یہ وہ خان پٹھان سید سارے وہ صرف اور صرف پروٹوکول دیں گے، عزت دیں گے، احترام کریں گے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا۔ یہ مقام صرف میرے مصطفیٰ کا ہے، عربی ہو عجمی ہو کوئی بھی ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ میں قربان جاؤں، مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے تو ضرور اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی۔ کل قیامت والے دن بھائی جس پر اللہ کی مہربانی ہو گئی، نگاہ خدا ہو گئی، بلے 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 بلے۔ اللہ تعالیٰ دن بدن یعنی روزانہ بھی ہم پر مہربانیاں کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں، جامع ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک 981 نمبر پر موجود ہے جی۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من حافظین رفع الى اللہ ما حفظ من لیل او نہار فیجد اللہ فی اول الصحیفہ وفی آخر الصحیفہ خیرا الا قال اللہ تعالی اشہدکم انی قد غفرت لعبدی ما بین طرف الصحیفہ۔ حضرت انس بن مالک سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دونوں لکھنے والے فرشتے دن اور رات کسی کے عمل کو لکھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دفتر کے شروع اور اخیر میں خیر نیک کام کا لکھا ہوا پاتا ہے، تو فرماتا ہے میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے جو اس دفتر کے دونوں کناروں یعنی شروع اور اخیر کے درمیان میں ہے۔ دیکھو اللہ کا کرم، یا تو فرشتے تبدیل ہوتے ہیں فجر کے وقت یا عصر کے وقت، دونوں ٹائم نماز کے ٹائم، فجر کا بھی اب دونوں فرشتے اکٹھے ہیں جی۔ جو رات والی ڈیوٹی ہے وہ آ گئی، وہ جا رہی ہے، دن والی آ گئی، عصر میں دن والی چلی جائے گی، رات والے آ جائیں گے، دونوں فرشتے اکٹھے ہو گئے۔ اللہ پوچھتا ہے جب آئے تھے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ نماز پڑھ رہے تھے، درس قرآن سن رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب تم گئے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ وہی نماز اور درس قرآن ہو رہا تھا۔ پھر دونوں کہتے ہیں کہ جب تم گئے اور تم آئے تم نے پہلا عمل کیا لکھا؟ یا اللہ ہم نے نماز کا اور قرآن کا عمل لکھا۔ عصر والوں سے پوچھتے ہیں ہم یہاں پہ درس حدیث کرتے ہیں، یا اللہ وہ تبلیغ کر رہے تھے، حدیث سن رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان میں جو بھی گناہ ہے میں نے معاف کر دی اور تمہیں میں نے گواہ بنا لی۔ یہ ہر روز مہربانی ہوتی ہے نمازیوں کے اوپر۔ یہ قرآن سننا سنانا، حدیث سننے سنانے کی برکت کیا ہے؟ ہر روز اللہ ہم پر مہربانیاں کرتا ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، کوئی مائی کا لال کہہ سکتا ہے اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ قادر و قدیر، علی کل شیء قدیر، فہو علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک آپ سماعت فرما لیں، اور یہ حدیث پاک جامع ترمذی میں 2639 نمبر پر موجود ہے۔ یہ میرے رب کی من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ کی بڑی صحیح تفسیر ہے۔
کہ اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے ضرور اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی، رحمت خداوندی ہو، وذالک الفوز المبین، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائی، عن عبداللہ بن عمرو بن العاص یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اللہ کل قیامت والے دن پوری انسانیت میں سے ایک شخص کو بلائے گا، اوے ادھر آؤ یا رب العالمین، بندہ حاضر، فینشر علیہ 99 سجلا کل سجل مثل مد البصر، وہ اپنے ساتھ 99 گناہوں کے دفتر لے کے آئے گا، اور 99 گناہوں کے دفتروں میں سے حدیث پاک کے لفظ ہیں کل سجل مثل مد البصر، حد نگاہ تک ایک دفتر کی لمبائی ہوگی، اتنا بڑا رجسٹر گناہوں کا، اتنا بڑا کھاتا کہ جہاں تک نظر جا رہی ہے، آپ کی میری نظر کہاں تک جاتی ہے؟ چاند، سورج، ستارے، کتنی دور تک جا رہی ہے، یعنی اتنے بڑے کھاتے اس کے گناہوں کے۔ ثم یقول، پھر کہے گا، اتنکر من ھذا شیئا، کیا تو اس بات سے انکار کرتا ہے؟ یہ جو گناہوں کے دفتر ہیں ان سے تو انکار کرتا ہے؟ اظلمک کتبت الحافظون، کیا میرے لکھنے والوں نے، یہ جو محافظ میں نے بٹھائے تھے، ان میں سے کسی نے کوئی غلط گناہ لکھا ہے، غلط بات لکھی ہے جو تو نے نہیں کی ہو لیکن وہ اس کاپی میں موجود ہو؟ فیقول، وہ کہے گا، لا یا رب، میرے رب نہیں، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اضافی لکھ دیا گیا ہو، سارے گناہ میں نے ہی کیے ہیں، اور انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں لکھی جو میں نے نہیں کی۔ افلک عذر، کوئی بہانہ، کوئی عذر؟ کیوں کیا؟ یا اللہ میں نے اس لیے کیا تھا، اس لیے کیا تھا، نہیں۔ افلک عذر، کو عذر ہے؟ فیقول لا یا رب، وہ کہے گا، نہیں میرے مولا، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، جو تو فیصلہ کرے مولا مجھے وہ فیصلہ منظور۔ فیقول بلا ان لک عندنا حسنۃ فانہ لا ظلم علیک اليوم، اللہ ارشاد فرمائے گا، اچھا میرے پاس تیری ایک نیکی ہے، حسنۃ، اور آج کے دن تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتخرج بطاقۃ فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک پرچی اس کو دی جائے گی، یہ پکڑو جی، اور اس پرچی کے اوپر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فیقول احضر وزنک، لے جا اس کو، یہ پرچہ لے جا اور اس کا وزن کرواؤ، ایک طرف سارے گناہوں کے دفتر رکھ دے، ایک طرف یہ پرچی رکھ دے۔ فیقول یا رب ما هذه البطاقہ مع هذه السجلات، یا اللہ ایک پرچی، اتنے گناہوں کے رجسٹر، اتنے دفتر، مولا یہ ایک پرچی کیا کرے گی؟ ابھی اس نے کھولی نہیں، ایک طرف حکم ہوا یہ پرچی رکھ، ایک طرف حکم ہوا سارے گناہوں کے دفتر رکھ دے، تو وہ عرض کر رہے، یا اللہ گناہ اتنے زیادہ ہیں میرے مالک، اتنے گناہ، ایک پرچی، مالک یہ کیا کرے گی؟ اللہ اکبر۔ فقال انک لا تظلم، میں نے تجھے کہا نہیں آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا،
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قال فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ، ایک پلڑے میں سارے وہ دفتر رکھ دیے جائیں گے، سارے رجسٹر گناہوں کے رکھ دیے جائیں گے، ایک پلڑے میں وہ پرچہ رکھ دیا جائے گا۔ فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، اللہ اکبر۔ ساری انسانیت نظارہ دیکھے گی، وہ گناہوں والے رجسٹروں والا پلڑا اوپر ہو جائے گا، وہ پرچے والا پلڑا نیچے ہو جائے گا۔ وہ رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے، وہ پرچی بھاری ہو جائے گی، تو کہے گا اے میرے پروردگار عالم، یہ کیا نظارہ ہے؟ تو حدیث پاک کے الفاظ میں ہے فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن، کہتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرمائے گا، او دنیا میں تیرے رب کے نام سے بھی بھاری کوئی شے ہے؟ بھئی دنیا میں جس وقت قبلہ موازنہ ہوگا نا کہ اللہ کے نام سے، اس کا نام اتنی عظمت اور شان کا وہ مالک ہے، اس کا نام کہ ساری کائنات کے گناہ، ساری کائنات کی برائیاں ایک طرف، میرے رب کا نام سب سے اونچی شانوں کا۔ تو حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، اوے اللہ کے نام سے کوئی شے وزنی ہے ہی کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جو حدیث پاک کے اندر لفظ آ گئے نا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میرے نبی کے نام سے، میرے رب کے نام سے کائنات میں کون سی شے اونچی ہے جی؟ نہ رب کے نام سے کوئی شے اونچی ہے، نہ میرے نبی کے نام سے کوئی شے اونچی۔ پچھلا جمعۃ المبارک میں نے حضور کے نام پہ پڑھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز میرے رب نے چاہا تو میں اپنے نبی کے نام پر یہ جمعہ پھر پڑھاؤں گا انشاءاللہ، کہ میرے نبی کے نام کی شانیں اور عظمتیں کیا ہے، میرے رب کی شان کی عظمت اور کیا ہے۔ جس دن قرآن کہتا ہے من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس دن اس سے عذاب پھیر دیا جائے ضرور اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی۔ حضرت صاحب ایمان سے بتائیں، قانون کا تقاضا بھی یہی ہے، انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ اس کی سزا پائے۔ جو مجرم ہے وہ چوں چرا نہیں کر سکتا، اپنے جرم کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے گی، لیکن قرآن کہتا ہے یہ تیرے رب کی مہربانی ہوگی جی، وہ چاہے تو اتنے بڑے گناہ گار کو اپنے نام، اپنے حبیب کے نام کے صدقے اللہ بخش دے۔ جاؤ جی میں نے بخش دیا۔ اب کائنات میں کون ایسا ہے جو میرے رب کے فیصلے پر انگلی اٹھا سکتا ہے؟ میں سبحان اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں، مالک کل قیامت والے دن، مالک ہم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، نہ ہمارے عمل کوئی نہیں، نیکیاں کوئی نہیں، پلے ککھ بھی کوئی نہیں، مولا صرف اپنے کرم کے صدقے ہمیں معاف کر دینا۔ یہ ہے جی کرم کے دروازے، یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس دن، جس دن اللہ کی نگاہ ہو گئی جس بندے پر، بیڑا پار ہو گیا۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات کو واضح کر دیا ہے، اوے اللہ اگر کسی کو برائی پہنچانا چاہے کس میں جرأت ہے روک سکتا ہے؟ اللہ کسی کو خیر پہنچانا چاہے تو وہ کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ کام کسی انسان کے ہاتھ میں دیتا تو بھائی آپ نے انسانوں کا حال دیکھ لیا، پاکستان کے اندر غریب بھوکا مر گیا، غریب بھوکے مر گئے، بیماریوں سے مر گئے، مزدور نوکری کے بغیر مر گئے، خودکشیاں کر لیں، باپ اپنی اولاد کو ذبح کر رہا ہے، مائیں اپنی بچوں کو مار رہی ہیں۔ اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا یہ نظام تو نہیں چل سکتا تھا۔ یہ احسان ہے میرے پروردگار کا کہ اعمال کا حساب اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کل محشر کے دن بھی اور روزانہ کی بیس پر بھی اپنے کرم اور فضل اور عافیت کے ہم پر کرم والے فیصلے فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا